أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ اس آیت کی مناسبت کی وجہ سے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. سورۃ جاثیہ کا سورۃ دخان کے ساتھ ربط یہ ہے. سورۃ دخان میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا. شبہ یہ تھا کہ ہم معبودان باطلہ کو اس لیے پکارتے کہ وہ ہماری پکار اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں. اب آگے اللہ کی مرضی ان کی سفارش کو قبول کرے یا نہ کرے، تو اس کا جواب دیا، فرمایا انہ هو السمیع العلیم. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے، العلیم جانتا بھی ہے. اور جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے ہو، فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. اللہ کے سامنے کوئی ذات، کوئی بندہ، کوئی شخصیت زبردستی سفارش نہیں کر سکتی. سورۃ جاثیہ میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا. شبہ یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود اللہ کے سامنے زبردستی سفارش نہیں کر سکتے. ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا سکردادا بزرگوں کو پکارا کرتے تھے، ان کے پاس اپنی منت منوتیاں لے کر جایا کرتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. تو ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے ان کی کیا کرتے ہیں جی، نظر و نیاز اور ان کی پکار دیتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے، دلائل نقلیہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہر ایک کی پکار کو سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. لہٰذا تم اپنے آباء و اجداد جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی نقش قدم پر مت چلو، صرف اور صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. لیکن یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے جی. ہمارے آباء و اجداد نے جو کام کیا وہ کیا تھا جی؟ ٹھیک تھا. ان بیچاروں کے پاس علم کم تھا جی، جو تھا اس پر ڈٹ کر کرتے تھے. اب وہ نہیں دیکھتے تھے یہ کیا ہے جی، ٹھیک ہے یا غلط ہے جی. ٹھیک ہے، اب بھی جو پرانے بوڑھے ہیں نا، جن کو سمجھاؤ نا جی تو سر پہ لگتے ہیں جی. تو کہتے ہیں ہاں استے پیو دادے کام کرنا ہے، جو استاد جی نواں ہیں. تو وہ بھی کیا کہتے تھے، ہم جی جو لات منات عزا حبل یہ بزرگوں کو، ان کی قبروں کو جو پکارتے ہیں نا جی، اس لیے پکارتے ہیں استے پیو دادے کام کر دیں، اسی کام کرنے ہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ نے گمراہ والدین کی پیروی مت کرو جی. فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرا محبوب ہم نے آپ کو شریعت دین کے خاص حکم کے اوپر ہم نے رکھا ہے جی، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں. جو لوگ خواہشات کے اوپر چلتے ہیں آپ ان کی پیروی مت کریں گے. ٹھیک ہے، بل قالوا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. کہا کرتے تھے نا جی استے پیو دادے کام کرنے آئے تو تستے پیو دادے کدی کام کرنے ہیں تو تسی بھی وہی کام کرو. والدین دادے پردادے کی جو اچھی بات ہے اس کو مانو، شریعت کے مطابق اس کو مانو، جو شریعت کے خلاف ہے اس کو مت مانو. اب اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے جی
اب آپ کے پاس قرآن آ گیا جی، ترجمہ آ گیا، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے جی، قرآن کیا کہتے ہیں جی؟ اگر وہ بات جو آپ کے والدین کے اندر پائی جاتی تھی قرآن کے اندر مطابق ہے جی، شریعت کے مطابق ہے، تو اس کو مانو جی، نہیں ہے تو اپنے والدین کی وہ بات چھوڑ دو۔ کیوں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت والے دن آپ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت عید کے اوپر 5 دلائل عقلیہ دیں گے، اللہ اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے 5 دلیلیں دے گا، اور ایک دلیل نقلی دے گا جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کچھ بصارتیں ہوں گی، کچھ زجرات ہوں گی، کچھ تخفیفات ہوں گی، کچھ شکوے ہوں گے جی، اس کے اندر اللہ ان کو بیان فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی جانب سے اتاری ہوئی ہے، اس کا لے کر آنے والا جبریل امین ہے، اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے۔ ان فی خلق، ان فی السماوات والارض، پہلی دلیل، ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ پہلی دلیل عقلی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے انسان غور کر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر غور کر جی، آسمان کا بنانے والا میں ہوں، بغیر ستونوں کے بنانے والا، کھڑا کرنے والا، اس کے اندر سورج چاند کا نظام رکھنے والا، اس کے اندر ستاروں سیاروں کا نظام رکھنے والا کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں۔ جب میں ہوں تو ماننا پڑے گا تیرا بھی خالق میں ہوں، تیرے والدین کا خالق اور مالک بھی کیا ہوں جی؟ میں ہوں۔ زمین کے اندر غور و فکر کر، زمین کے اندر چرندے، پرندے، درندے، انسان ہیں جی، ان کی ضروریات ہیں، ان کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں۔ یہ نشانی ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ کافر بندہ تو مانتا ہی نہیں ہے جی۔ وفی خلقکم، دوسری دلیل ہے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اللہ فرماتے ہیں نشانی ہے جی۔ انسان غور کرے، گندے حقیر پانی سے اللہ رب العزت نے اس کو حسین و جمیل بنایا، گندے قطرے کو اللہ رب العزت نے ماں کے رحم کے اندر رکھا، 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنا، 40 دن کے بعد وہ گوشت پوست بنا، 40 دن کے بعد وہ کیا ہوا؟ ڈھانچہ بنا۔ یہ ہماری آنکھیں ماں کے پیٹ کے اندر بنی، ناک، منہ، ہاتھ، سر وغیرہ وغیرہ جی۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی کلیجیاں، بکڑے، لالیاں، گردے، یہ اللہ نے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنی پیدائش کے اندر، اپنی خلقت کے اندر غور کر، تجھے اس میں بھی میری نشانیاں نظر آئیں گی۔ وما یبس من دابۃ، تیسری دلیل ہے، وما یبس، اور وہ جو بکھیرے ہیں، من دابۃ، زمین کے اندر چھپائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات، اللہ فرماتے ہیں اس میں غور و فکر کر، تجھے میری وحدانیت سمجھ آئے گی۔ آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے۔ یقین ہے تو بندہ اپنی خلقت پر غور کرے گا نا جی۔ جو رب مجھے گندے پانی سے بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس دنیا کے نظام کو بھی چلا سکتا ہے، وہ اللہ میری مشکلوں کو بھی کیا کر سکتا ہے جی؟ دور کر سکتا ہے جی۔ جو مجھے زندگی عطا فرما سکتا ہے، وہ مجھے موت بھی دے گا جی، اور اس زندگی اور موت کے درمیان میں جو میری ضرورت ہوگی جی، اس کو پورا کرنے والا بھی کون ہوگا جی؟ اللہ۔ واختلاف اللیل، چوتھی دلیل، واختلاف اللیل، رات کے اختلاف میں، بدلنے میں، والنہار، دن کے بدلنے میں، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی نشانی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جی، گرمیاں ہیں جی، رات کیا جی؟ چھوٹی ہے، دن کیا جی؟ لمبا ہے جی۔ رات پاکستان کے اندر چھوٹی ہے تو دوسرے ممالک میں آپ دیکھو لمبی ہے۔ کسی کی رات ٹھنڈی ہے، کسی کی رات کیا جی؟ گرم ہے۔ کسی کے ہاں ابھی اس وقت دن ہوگا، ہمارے ہاں کیا جی؟ رات ہے۔ پھر اسی طرح دن آ گیا جی، دن کو ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے، بعض علاقے ایسے ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر کیا ہوتی ہے؟ سردی ہوتی ہے۔
ہمارے یہاں دن کو کیا ہوتی ہے؟ دھوپ ہوتی ہے. بعض علاقے ایسے ہوں گے، ملک ایسے ہوں گے جہاں پر دھوپ ہی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں دن ہوگا، ان کے یہاں کی کیا ہوگی جی؟ رات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ رات اور دن کا نظام کا مختلف کرنا جی، ان کا بدلنا، اس میں بھی کیا ہے جی؟ نشانی ہے. جو رب ہو، ظاہر بات ہے جی زمین کا نظام ہے، زمین پوری ایک ہے جی، آسمان ایک ہے، لیکن اس کے اندر کا نظام کیا جی؟ اللہ پاکستان میں اور چلا رہا ہے جی، انگلینڈ امریکی میں اور چلا رہا ہے جی، افریقہ میں اور چلا رہا ہے. یہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں. وما انزل اللہ، پانچویں دلیل، وما انزل اللہ، اور وہ جو اتارا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق یعنی بارش، فاحیا بالارض، پس زندہ کیا اس بارش کے ذریعے، ان بادلوں کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتیا، بعد اس کے مرنے کے، بعد اس کے ویران ہونے کے. جو اللہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے جی، وہ ہمارے بند حالات کو کھول بھی سکتا ہے. جو اللہ زمین کو آباد کر سکتا ہے جی، فصلوں کے قابل بنا سکتا ہے، وہ اللہ ہماری مشکلوں کو دور کر کے کیا کر سکتا ہے جی؟ ہماری مشکلوں کو ختم کر کے ہمارے حالاتوں کو سدھار بھی سکتا ہے. جو اللہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. بعد موتیا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہی پانی جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، ویران زمین کو کیا کرتا ہے جی؟ آباد کرتا ہے، لہلانے کے قابل بناتا ہے، کاشتکاری کے قابل بناتا ہے جی. ٹھیک ہے، کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے قابل بناتا ہے، مکان بنانے کے قابل بناتا ہے. اور وہی اللہ جو ہواؤں کے ذریعے انسان کو زندگیاں بخشتا ہے. اب دیکھیں جی، پانی اگر اپنی مقدار میں ہو جی، یہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت بنتا ہے، زمینوں کے لیے بھی باعث رحمت بنتا ہے، چوپاؤں کے لیے بھی رحمت بنتا ہے. اور ہوا اگر ایک اعتدال کی صورت میں ہو، یہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہوتی ہے، ہمارے چوپاؤں کے لیے بھی، ہمارے فصلوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یہی پانی اگر کیا ہو جائے جی؟ مقدار سے بڑھ جائے نا، تو یہ کیا بن جاتا ہے جی؟ ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، ہماری موت کا سبب بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہو جی سیلاب آتے ہیں جی، پورے کے پورے بستیاں اجڑ جاتی ہیں، پورے کے پورے علاقے اجڑ جاتے ہیں. اور یہی ہوا اگر مقدار سے بڑھ جائے نا جی، تو کیا بن جاتی ہے جی؟ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی کیا ہے جی؟ نشانی ہے. آیات نشانیاں لقوم، واسطے اس قوم کی یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، جن کا دماغ کے اندر اللہ نے بھیجا رکھتا ہے، اس سے کام لیتے ہیں. دل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، نتلوہا، جو ہم پڑھتے ہیں، علیکہ، آپ کے اوپر، بالحق، حق کے ساتھ. فبأی حدیث، بس کس بات کے اوپر؟ بعد حدیث، بعد اللہ، اللہ کی بات کے، اللہ کی بات کے بعد، و آیاتی، اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون، تم ایمان رکھو گے. ان نشانیوں کے بعد اور اللہ کے کلام کے بعد پھر ایسی کون سی نشانی ہے یار تم اس پر ایمان رکھو گی؟ نشانیاں اللہ نے تمہیں دکھائی ہیں، زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کے اندر کا نظام چلایا، آسمان کے اندر کا نظام چلایا. اللہ نے بادل برسائے، تمہیں زندگی بخشی. اللہ نے کیا ہوائیں چلائیں، تمہیں زندگی بخشی. پھر رات کا نظام بنایا، دن کا نظام بنایا جی. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا جی؟ نشانی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ اللہ کا کلام ہے جی. اللہ خود کہتا ہے یہ میں نے کیا تمہارے لیے نشانیاں بنائی ہیں. اس کے بعد بھی کوئی اور نشانی ہے جو تم مانگو گے، ایمان لاؤ گے. ویلن، ہلاکت ہے، لکل افاک، ہر بہتان طراز کے لیے، اسیمن، گنہگار. ویلن، ہلاکت ہے، لکل افاک اسیمن، بڑے جھوٹے کے لیے. ویل کے ایک معنی کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے. اور ویل کے ایک معنی جہنم کی وادی ہے. حدیث میں آتا ہے یہ اتنی گہری وادی ہے، اس کے مڈیر سے پتھر اڈیرا جائے جی، اندر ڈالا جائے تو اس کی تہ پہنچنے کے لیے 70,000 سال لگیں گے، 70,000 سال لگیں گے. تو جھوٹا کذاب بندہ اس میں بھی جائے گا. یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر، ثم یصر، پھر اصرار کرتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا جی. ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ لوگوں کے سامنے اپنی شان کو اونچا کرنا ہے. حق کو ٹھکرانا
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو کیا سمجھنا جی، حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے جی، تکبر ہے۔ اور یہ والا جو تکبر ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ تکبر میری کیا ہے جی، چادر ہے، تہ باندھ ہے۔ جو بندہ مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا فَأَلْقَيْتُهُ فِي نَارِ جہنم، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ تکبر کا علاج میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، تکبر سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، وہ متکبر انسان جب اللہ کی آیات کو سنتا ہے، پھر اس کے اوپر جو پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تکبر کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، گویا کہ اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں ہے۔ فَبَشِّرْهُ، میرا سونا محمد الرسول اللہ اس کو خوشخبری سنا، ٹھیک ہے۔ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی جی، عذاب کی کیا ہوتی ہے، بدخبری ہوتی ہے۔ یہ بطور طنز گئے اللہ نے کہا جی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا استا کوئی دشمن ہوا نا جی، ویندے ویندے ٹائم رات ٹہ بن جائے جی، لگ بن جائے جی، ٹھیک ہے۔ کیا یہ ہے کہ اس کو بڑا ڈزا لگ بن جائے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، اسی کیا کرنے اور مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ بھی کیا کہتا ہے، فبشروا، خوشخبری سنا ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ، جب وہ جانتے ہیں، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتخذها ہزوا، تو اس کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ متکبر انسان کہتا ہے یہ کیا قرآن ہے جی، ٹھیک ہے، جس کے اندر مکڑی ببوئے کا ذکر ہے، جس کے اندر چمٹیاں کا ذکر ہے، جس کے اندر مچھراں کا ذکر ہے، جس کے اندر مکھیاں کا ذکر ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتا ہے جی، قرآن کی آیات کے ساتھ ٹھٹھا مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب رسوا کن، من ورائم جہنم، ورا کا معنی ایک معنی آگے بھی ہوتا ہے اور ایک معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، یہاں پر معنی کیا جی، آگے ہے۔ من ورائم جہنم، ان کے آگے جہنم میں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے آگے جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ ولا یغنی عنہم، نہ کام آئیں گے ان کے، ما کسبوا شیئا، وہ اعمال جو انہوں نے کمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو جو عمل کیا ہے نا جی، گنہگار بندے نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پھر وہ قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کام ہو نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، اور وہ بھی کام نہیں آئیں گے جنہوں نے بنایا اللہ سے نیچے نیچے اولیاء کار ساتھ، جن لوگوں نے دنیا میں اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سر درد کا خدا اور تھا، بچے دینے والا خدا اور تھا، پیٹ کے درد کا خدا اور تھا، کاروبار چلانے والا خدا اور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اس کے یہ عمل کام آئیں گے، نہ اس کے یہ چھوٹے موٹے جھوٹے خدا کام آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم، بڑا۔ ھذا ھدی، یہ قرآن نری ہدایت ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کیا ہے جی، نری ہدایت ہے۔ کوئی بندہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تب بھی کیا جی، اس کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی بندہ اس کو صرف لفظاً پڑھے تب بھی اس کے لیے ہدایت ہے جی۔ کوئی بندہ اس کے ساتھ محبت رکھے تب بھی اس کے لیے کیا ہے جی، ہدایت ہے۔ کوئی اس کو چھوئے اور اس کو بوسہ دے تب بھی کیا ہے جی، اس کے لیے نری کیا ہے جی، ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے، کن کے لیے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہے جی، ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ وہ ذات ہے جس نے کام میں لگا دی ہے تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے اندر اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، کام میں لگا دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جَمِيعًا، سب کا سب اللہ کے، منہ، اسی کی طرف سے دیے ہوئے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں واسطے اس قوم کی، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے۔ قل للذین، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، یغفروا، درگزر والا معاملہ کیا کرو، للذین، واسطے ان لوگوں کے، لا یرجون ایام اللہ، جو نئی عقیدہ رکھ دے، نئی امید رکھتے اللہ کی ایام کی۔ کون سے دن اللہ کے ایام کے، کون؟
وہ دن جن دنوں میں اللہ رب العزت نے باقی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، لیجزی قوما، تاکہ بدلہ دے وہ قوم کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کانوا یکسبون، وہ جو کیا کرتے تھے، من عمل صالحا فلنفسہ، جس بندے نے دنیا میں نیک عمل کیا تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا عمل کیا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دیا ہم نے، بنی اسرائیل کو، الکتاب، کتاب، تورات، والحکمہ، اور حکومت، والنبوت، اور نبوت، ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی ان کو، علی العالمین، جہان والوں کی اوپر، ٹھیک ہے، اس زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وآتیناہم بینات، اور ہم نے دی ان کو بینات، واضح واضح نشانیاں، من الامر، دین کی، فما اختلفوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے آ گیا ان کے پاس علم، یعنی توحید والا، بغیم بینہم، پھر آپس میں سرکشی کی وجہ سے دین کی بات نہ مانی، توحید کو نہ مانا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔